پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے گزشتہ اور آئندہ سال کا کفارہ بنا دے گا، میرے لیے وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کا کفارہ بنا دے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر آپ ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ یہ اخرج فی النساء فی سنن کتاب الصیام باب صوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح احمد بن حنبل فی سنن فی مسند، اور الطحاوی فی شرح اور ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب میں حدیث مبارکہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح شعبان کے روزے کے حوالے سے، شعبان کے روزے کے حوالے سے جو ہمارے کچھ بھائی ہیں گفتگو کریں گے، وہ شب بارات چونکہ ہمارے ہاں مشہور ہو گئی، شب بارات سے وہ عجیب و غریب کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں شروع ہو گئے، وہ جیسے دوسرے معاشروں میں، کیونکہ ہندو معاشرے سے انٹر لنک تھے ہم، تو اس کو ایک انجوائمنٹ کا ماحول سا بنا دیا، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں وہ جو ایک بچے مانگنے جاتے تھے چیزیں، اور اس طرح کا کانسیپٹ ایک بنا ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نفلی روزوں کے باب میں ہی آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے روزہ خود فرمایا اور تاکید فرمائی تھی، اور رات کے قیام کا حکم فرمایا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی چاہے تو، آپ نے تاکیداً فرمایا کہ یہ کرنا چاہیے۔ الفاظ پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا دل چاہے تو کر لو، باعث ثواب ہے، باعث ثواب کا بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ان مسلمانوں کو، کیوں کہ پورے سال کے گزشتہ سال کے اعمال اور آنے والے سال کے جو اس کے نصیب ہیں وہ اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے، غالباً آگے وہ اسی باب میں ملے گی، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درمیانی رات میں اٹھی، دیکھا تو سرکار اپنے بستر مبارک پر نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو اب محبت فرد محبت تھی اور محبت کا تقاضا یہی تھا، تو آپ نے کچھ اور گمان کیا، تو آپ نے جا کے دوسری ازواج مطہرات کے کمروں میں دیکھا کہ سرکار کہیں اور ہیں، جب نہیں پایا تو باہر نکل گئی، تشریف نہیں آ یہاں آ کرسی بھی آ گئی ہے جہاں بھی اسی فیل کریں آپ علامہ صاحب ادھر ہو جائیں نا، آپ کھلے کر دیں، میں فٹ ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ معاملہ زوجیت، اس میں بہت سے پہلو نکلتے ہیں، معاملہ زوجیت ہے، مگر سرکار علیہ السلام اللہ اور اس کا رسول تم سے گویا رسول کا کوئی عمل اپنی ذات کا عمل نہیں، من جانب اللہ ہوتا ہے، حق کے زوجیت بھی وہ اس طرف سے۔ آپ مسکرا پڑی، آپ نے اعتراف کیا
یہ اصل مجھے محبت میں ایسا لگا کہ ایسا میں نہیں. آج کی شام اللہ پاک جہنم سے اس طرح انسانوں کو نکالتا ہے جیسے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں جتنی تعداد جہنم سے نکال کے اللہ پاک جنت میں داخل کرتا ہے. آپ بذات خود کہاں تشریف لے گئے؟ قبرستان تشریف لے گئے. قبروں پہ جانا منع کرنا وہ سارے دیکھو ہزار پہلو اس ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. یہ شب بارات. اب علامہ صاحب اس کے بارے میں تشریف فرمائیں گے کہ بارات کا مطلب کیا ہے اور ایسے کیا مطلب. جی بسم اللہ.